اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 اور 55 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ یا حسد کرتے ہیں لوگوں کا اس پر جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے؟ سو ہم نے تو دی ہے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور علم، اور ان کو دی ہم نے بڑی سلطنت۔ پہلے یہود کی صفت بخل بیان کی گئی کہ وہ کسی کو تل برابر بھی مال نہ دیں۔ اب ان کے حسد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حسد کیا ہے؟ دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی خواہش حسد ہے، اور یہ حرام نہ صرف حرام ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم اور فضل اور جاہ و جلال عطا کیا، اس سے یہود جلتے تھے۔ اللہ نے اس آیت میں ان کے بغض اور حسد کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کے حسد کی توجیحات بیان کی گئی ہیں، ایک کو آیت نمبر 53 میں اور دوسری کو 54 میں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا اور دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ اے یہود، تمہارا حسد کس بات پر ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ صاحب سلطنت تو تم ہو، تمہاری سلطنت ان کو مل گئی، یعنی بنو ہاشم کو، تو اس بات کو اللہ نے غلط قرار دے دیا کہ تم تو خود سلطنت سے محروم ہو، اور بالفرض تمہیں سلطنت اگر دی بھی جاتی تو تم کسی کو ایک کوڑی دینے کے بھی روادار نہیں تھے۔ یہ تمہارا بخل ہے جو سب پر اچھی طرح عیاں ہے۔ دوسرا، اگر تمہارا حسد اس بات پر ہے تو سلطنت ہمارے پاس سے چلی گئی، لیکن ان کو کیوں ملی؟ ان کا سلطنت سے کیا واسطہ تھا؟ وہ جل رہے تھے کہ جاہل عرب اب ثقافت اور معیشت میں ہم سے بہتر ہو گئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی انبیاء کے خاندان سے ہیں۔ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق کی نسل میں سے ہو تو وہ دوسرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے ہیں، تو حسد کس بات کا؟ حسد کرنا تو سراسر بے وقوفی ہے۔ دراصل یہود کے بخیلانہ مزاج کے بعد ان کے حسد کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہی ہیں کہ ہم نے آل ابراہیم کو جو بنی اسرائیل سے نہیں ہیں کتاب دی ہے، اسی لیے یہود یعنی بنی اسرائیلی ان سے حسد کر کے آگ میں جل رہے ہیں اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے روک رہے ہیں، نہ خود سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں، نہ کسی کو چلنے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل میں کے قبائل میں سے ہی ہیں کو کتاب نبوت دی، آداب زندگی سکھائے، ان کو بادشاہت بھی دی، اور اس کے باوجود ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور ان انعام و اکرام کی انہوں نے قدر بھی کی، ان کو مانا، لیکن اکثریت نے خود بھی کفر کیا، دوسرے لوگوں کو بھی اسلام لانے سے روکا، حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیلی ہی تھے۔ جب اپنے والوں کا انکار کر دیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا انکار ان پر کیا مشکل تھا؟ اس آیت کا مقصد ہے کہ بعض نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا اور بعض نے نہیں مانا۔ دراصل یہ کافر اپنے کفر میں بڑی پکے تھے، بہت ہی سخت، دلوں کے سخت، ہدایت اور حق سے بہت دور۔ ان کے دل بند ہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی غلاف میں بند ہیں، جیسے کہتے تھے نا ہمارے دل تو غلاف میں بند ہیں، باہر کی کوئی بات ہمارے دلوں میں اب نہیں جا سکتی۔ بالکل سچ کہتے تھے، اب ان کے دلوں میں اتنا اندھیرا چھا گیا کہ باہر کی اچھائیاں، باہر کا نور ان کے اندر جا ہی نہیں سکتا، جس میں بھلائی کی بات اس میں پہنچ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ان کا دل اتنا بند ہے۔ پھر ان کو اس کی سزا سنائی جا رہی ہے کہ جہنم میں جلنا ان کا ہی مقدر ہے۔ ان کے کفر اور اسلام دشمنی کی بنا پر
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی اور سرکشی کی یہی سزا ہے۔ من فضل ہی سے مراد دین اور دنیا کی عزت اور نبوت اور اس کی برکتیں ہیں، اور الکتاب سے مراد ظاہر ہے کتاب الہی ہے، والحکمت سے مراد کتاب کا فہم اور اس پر عمل کرنا ہے، اور ملک عظیمہ سے مراد سلطنت اور اقتدار اور غلبہ ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ لوگ یعنی یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کر رہے ہیں، تو یہود تو حاسد ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسود۔ کیا مطلب؟ جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے محسود۔ اللہ نے کوئی فضل ہی کیا ہوتا ہے نا اس پر کہ لوگ اس پر جو ہے حسد کر رہے ہیں، تو لوگ محسود سے چڑھنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ چڑھنے والے تو حاسد ہی ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے فضل کی دلیل ہے کہ تم ان سے حسد رکھتے ہو۔ رشک کرنا قرآن میں اور ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ تم کسی سے حسد نہیں کرنی، رشک کرنا ہے کہ اے اللہ جیسے اسے دیا ہے ہمیں بھی عطا فرما۔ ہمیں یہ دین یہی بات سکھاتا ہے۔ آج ہم بھی کسی کی خوشی کی بات پر دل سے اگر خوش ہوتے ہیں اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر دل سے خوش نہیں ہوتے تو اللہ نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے، اگر اسی حال میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ مال، اولاد، بیٹا، گھر، علم، قابلیت، اسی وجہ سے تو لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ بات بالکل عام ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نقصان ہو جائے۔ اگر کسی کے نقصان پر دل خوش ہوتا ہے تو یہ ایک حسد کی قسم ہے۔ اگر ایسی حالت ہمارے دل کی بھی ہے تو اپنے لیے ہدایت کی ہمیں دعا مانگنی چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ پہلی امتوں کی جو بیماری تھی نا تمہاری طرف بھی چپکے سے چل پڑی ہے، اور وہ حسد ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم بھی تو دیکھو، تمہیں اللہ نے کتاب دی تھی، حکمت دی تھی، بادشاہت دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت تو کسی کی دنیا میں ہوئی ہی نہیں، نہ ہوگی۔ تو تمہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا، نہ کہ دوسروں سے حسد۔ تمہاری اتنی شاندار تاریخ تھی اور تم نے یہ حسد کر کے نا اپنی ساری نیکیوں کو بھی ختم کر دیا ہے، اور تم صحیح بات ہے کہ لعنتی ہو، اور اسی وجہ سے تم دوزخ کے حقدار بن گئے ہو۔ جلن کو ہم کیسے ختم کریں؟ یہ حسد اور جلن ایک طریقہ ہے، کسی کو کوئی خوشی ملے اس کو مبارک دیں، کوئی پاس ہو گیا اس کو مبارک دیں، کسی کی شادی ہے اس کو مبارک دیں، سلام کریں۔ اس طرح سے ہمارے دلوں کی کدورتیں دھل جاتی ہیں اور انسان کے دل میں حسد جیسا زہریلا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ حسد کی نفی ہو جاتی ہے اور ہم دوسرے کو کہتے ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 3 انعامات دیے ہیں، کتاب اور حکمت، نبوت اور بادشاہت۔ اللہ کا فضل ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی بہت تکلیفوں سے اللہ آزماتا ہے، اور جب پاس ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحمت اور کرم اور فضل سے نوازشوں کی بارش کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ رَبِّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ صدّا کسے کہتے ہیں؟ خود بھی رک جاؤ، دوسروں کو بھی روک دو، اور جو نہ ماننے والے ہوں ان کی سزا جہنم کی آگ ہے۔ کیا کہا گیا؟ کہ کچھ ایسے تھے جو مان گئے کہ ٹھیک ہے ہم سے جو ہے وہ نبوت چلی گئی اور بنی اسماعیل میں چلی گئی، تو اسی لیے ہم نے مان لیا، نبی کو بھی آخری نبی مان لیا۔ اور جو کچھ ایسے تھے جہاں نہ خود ماننا چاہتے تھے، نہ کسی کو آگے بڑھ کر ماننے دینا چاہتے تھے، خود بھی نہیں اسلام قبول کیا، دوسروں کو بھی اس سے روکا۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت سب سمجھ آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اسی وجہ سے گناہوں کی بدبختی اب انہیں نصیب ہو رہی ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ پہلے نبوت بنی اسرائیل میں تھی، اب بنی اسماعیل میں آ گئی، سمپل، اور پاس ہو گئے وہ اپنے امتحان میں۔ اللہ نے جبراً کسی کو بھی اسلام میں داخل نہیں کیا۔ دونوں طرح کے لوگ دنیا میں ہیں، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ بس تو یہ جو ہے نا جو نہیں مانتے نا، ایمان نہیں لاتے، اسلام کو نہیں مانتے یا نبی کو نہیں مانتے،
تو بس ان کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ اور بار بار پہلے بھی 2-3 آیتوں سے پہلے آپ نے پڑھا کہ جہنم کی آگ کافی ہے، تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کفا، اب کافی ہے جہنم کی آگ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل جاری رہا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رسالت کا تاج سجایا گیا، انہیں کتاب عطا کی گئی، غلبہ عطا کیا گیا، پھر کسی کو توفیق ملی تو وہ ان پر ایمان لے آیا، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لے آئے، اور کئی بدبخت محروم رہے جیسے کعب بن اشرف وغیرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، وہ جہنم میں جانے کو تیار ہو جائیں، ان کے لیے وہ آگ کافی ہے جو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ اس آگ کی ہم مزید تفصیل اگلی آیات میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو، مسلمانوں کو، جہنم کی آگ سے پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔